اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس میں خوش آمدید۔ اور الحمدللہ ہم اس وقت کورس 2 کا صفحہ 3 جو ہے اس کا اشارہ تیسرا یعنی سی جو ہے اے بی ہم کر چکے، اور سی کی طرف انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اور اس کے بعد ڈی، اور پھر ہم کوئز جو ہے اگلے ویک میں اس کی تیاری شروع کر دیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ پچھلے اسباق کو اچھا سا پڑھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اور اپنے ہوم ورک بھی ساتھ ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کورس کا جو اوور آل اسٹرکچر ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھا کریں، بار بار ایک دفعہ ضرور دیکھا کریں کہ ہم نے کیسے شروع کیا تھا۔ متقین، کافرین، منافقین، یہ 3 طرح کے لوگ سورہ بقرہ میں ان کا ذکر ہے، اور شروع میں ہی ان کے حوالے سے ڈیفائن کی جا رہی ہیں چیزیں۔ پھر قرآن کی دعوت کے حوالے سے ابھی آپ جو اشارے پڑھ رہے ہیں، آج انشاءاللہ ہم اسی پر خاص طور پہ فوکس کریں گے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں۔ تو یوں ہم انشاءاللہ اس کورس کو مکمل کریں گے۔ طریقہ کار آپ کو پتہ ہے، اشارے ہم اس کے الحمدللہ دہراتے رہتے ہیں، تو ایک ایک دفعہ ذرا کروا دیں آپ اشارے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے دن کے اشارے تو اب سب کے پکے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ امید ہے کہ سب اچھے سے۔ جی سسٹر عفت کروائیے۔ تعریف، دعا، ہدایت، ماشاءاللہ، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، بالکل صحیح ہے، افرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ ٹھیک ہے پہلی جی، مثال آگ، دوسری مثال بارش، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ماشاءاللہ آپ کو تو سارے بڑے اچھے سے آپ نے روانی سے بتائے ہیں۔ چلیں سسٹر نہید سے پوچھ لیتے ہیں۔ سسٹر نہید بتائیے۔ جی سر، شروع سے سارے۔ جی اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، دو رخے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ چلیں، آپ نے تو پہلے سے یاد کیے ہوئے آپ لوگوں نے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو دکھائے بغیر بھی ماشاءاللہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو جو صفحہ نمبر 3 ہم جسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں 4 اشارے، اور ان میں سے ہم نے یہیں پر ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ ہیں، یعنی اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ بتا رہے ہیں مثالوں کے ذریعے سے کہ یہ آگ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ جلائی آگ، اور ہوا کیا کہ اللہ رب العزت اس کو لے گیا۔ اور پھر بارش والی مثال ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی تھی، اور آج ہم انشاءاللہ قرآن کی دعوت کے حوالے سے بات کریں گے، اور بڑی خوبصورت آج کے الفاظ ہیں اور آیات مبارکہ ہیں، اور پھر قرآن کا چیلنج انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو جو 4 اشارے اس کلاس کے آپ نے پہلے ہی بتا دیے ہیں، ویسے تو ماشاءاللہ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج آسان ہے۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ تو ان اشاروں کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے، تعارف کے حوالے سے بھی آپ سے بات ہو ہی گئی کہ قرآن کی دعوت پر بات ہوگی، اور پیچھے جو ہے، پیچھے کیسے کنیکٹ ہوا، میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی بتائے۔ جی آج آپ میں سے کسی کو چانس دیتے ہیں کہ پچھلی آیہ مبارکہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کس طرح یہ بات آج کنیکٹ ہوگی۔ جی تو سسٹر سائمہ عبدالواحد بتائیں۔ سر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں، سسٹر ان میوٹ کریں، آپ نے میوٹ کر لیا۔ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے تھے یا ہدایت حاصل نہیں کرنے والے تھے۔ تو اب ان کے جو ہدایت ہے اس کی تفصیل آگے جو ہے وہ بیان کی جا رہی قرآن کی۔ یہ مضمون چل رہا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پچھلی کلاس میں جی سر، اس کیا میں سر مثال
بارش کی مثال ہے نا، جی او جی کصیب من السماء فی، آپ کے سامنے یہ ہے اشارہ، اور آپ کو خود اشارہ، اب آپ ترجمہ بھی خود کر سکتی ہیں. تو یا او یا کصیب، بارش کی مانند، من السماء، آسمان سے، کہ جس میں ہوں ظلمات. یہ اب آپ دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے، اب آپ سب لوگ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت غور سے یہ بات سنیں. اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ تعلق آپ خود بھی کنیکٹ کریں نا. آپ کے سامنے آیات لکھی، آپ بتا دیں، دیکھ کر آیت کو دیکھ کے، عربی ٹیکسٹ کو دیکھ کے بتا دیں کہ اس میں ہے ظلمات کیا، اندھیرے، ورات کیا کہا تھا ہم نے، رات کیا ہوتی ہے بتائیں، یہ بھول گئے ہیں. گرج، گرج، اندھیری رات، اور اس میں ہاں. بارش کی مثال ہے، اندھیری رات میں ہاں بارش کی مثال. اور برق کیا ہے؟ بجلی، بجلی بجلی کی چمک، بجلی. یہ چیزیں بجلی کی آپ نے ساری چمک. پڑھی ہے نا. یجعلون عصا، انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں. اصابع، موت کے ڈر سے. جی، انگلیاں ڈال لیتے ہیں اپنی کانوں میں. اصابع جمع کس کی ہے؟ یہ یاد ہے کسی کو؟ کون بتائے گا؟ آپ کس کو یاد ہے کہ اصابع کس کی جمع ہے؟ اسبہ، کہتے میں بتاتا ہوں، بتائیں. صبح. آپ پلیز چپ رہیں ذرا، مجھے اس طرح پوچھنے دینا اور کنفیوژن. فیصل انور بتانا چاہ رہے ہیں. جہاں تک کنیکشن کی بات ہے اس میں مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لاسٹ جو آیت ہے اس میں یہ بتایا گیا اللہ چاہتا تو ان کی بصارت اور ان کی سماعت چھین لیتا، لیکن اللہ نے نہیں چھینی. کیوں نہیں چھینی؟ کیونکہ اس نے دعوت دینی ہے آگے ان کو. مجھے یہ کنیکشن سمجھ میں آتا ہے. ویری بیوٹیفل، بہت خوبصورت. یہ دیکھیں نا برادر فیصل، اب یہ دیکھیں، یہ بات میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پیچھے والی جو بات چل رہا تھا، مضمون چل رہا تھا، اس کو ہم کنیکٹ کریں. تو جنرل مضمون تو یہ چل رہا تھا کہ ہم 3 قسم کے لوگوں کا، لیکن پچھلی آیا مبارکہ میں کیا گزرا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری مثال دے کر اور آخر میں کیا کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر چاہتا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور آپ آگے ان کو. تو یہ اس طرح سے تھوڑا سا غور کیا کریں چیزوں کے اندر. اور اچھا، پھر اسی طرح جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آذانہم کس چیز کی جمع ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. اذن، کون سی گرج ہے، کون سی چمک. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، ابھی پچھلے دنوں یہ جب بارش ہوئی، ہم یہ سبق پڑھ چکے تھے، تو ایک دن حقیقتاً ایسی بجلی چمکی کہ ہمارے مائک آف کریں نا. کس کا مائک آن ہے؟ جی، تو بات میں کر رہا تھا الگ سے شیشے کی چھوٹی سی بوتل ہے، وہ اس کی جو ہوتی ہے. سسٹر اپنا مائک تو آف کریں پلیز. اچھا، تو کیا بات ہو رہی تھی کہ ہاں، تو ایسی ایک مطلب آپ کہیں زوردار گرج کے ساتھ ایسی بجلی تھی کہ وہ ایسے لگ رہا تھا گھر کے اندر جیسے آ جائے گی. تو مجھے بالکل یہ والا مضمون اس وقت جو ہے نا ذہن میں آیا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم. تو اب آپ نے وہ یاد رکھنا نا سارا مضمون کہ اچک کر لے جائے، ہے نا. تو اس طرح سے جب آپ ایسوسیٹ کر لیں گے نا ایک دفعہ چیزیں، تو پھر انشاءاللہ آسانی ہوا کرے گی. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں قرآن کی دعوت کے حوالے سے. تو پچھلے اس بات کو صرف ایسے نہیں پڑھتے جائیں، تھوڑا سا اس کو اس طرح پڑھیں کہ انشاءاللہ. تو جو نیا انشاءاللہ آیات مبارکہ ہم پڑھیں گے اس میں ہم کیا دیکھیں گے کہ ایک تو تمام لوگوں کو دعوت، قرآن سب کے لیے، تو یا ایھا الناس کا صیغہ استعمال کیا گیا، سب لوگوں کو دعوت دی گئی، ایمان والوں کو نہیں، صرف سارے لوگوں کو. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی سے نفرت نہ کریں، تمام انسانوں کو پوٹینشل مسلم سمجھیں. پوٹینشل اللہ بھی دیکھیں نا سارے انسانوں کو دعوت دے رہا ہے. تو اگر ہم نفرت ہی کریں گے جن لوگوں سے تو پھر ہم کہاں انہیں یہ دعوت پہنچائیں گے؟ پوٹینشل مسلم، انشاءاللہ یہ مسلمان ہو جائیں گے. تو اسی طرح پھر اللہ کی عبادت کرو، تقویٰ حاصل ہو، دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچا جائے. اور پھر بڑی خوبصورت چیز کہ زمین و آسمان کا بننا اور اس سے بننے والی چیزیں، اور ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر، اور شرک مت کرو کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بچو، اور رزق اللہ کی طرف سے ہے. تو اب ہم نے جو طریقہ شروع کیا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ یہ بڑا آسان ہے، ہمیں آتا ہے الحمدللہ، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. اب آپ لوگوں کی باری ہے
مائکس ضرور آن کریں, مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن خیال اس چیز کا رکھیں اگر آپ کی بیک گراؤنڈ میں شور ہے امیڈیٹلی آف کریں جو آپ کے, ٹھیک ہے. تو چلیں یہیں پر انشاءاللہ کثیر حصہ اس سبق کا آپ کو آتا ہے, بہت ہی آسان ہے. تو میں پلیز آپ سے سوالات پوچھوں گا. اصل میں جب چیٹ باکس پہ کرتے ہیں تو تب کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں جی ہم سے لکھا نہیں جاتا, چیٹ باکس نہیں کھلتا, یہ والے مسئلے. جب آپ سے مائکس آن کرواتے ہیں تو پھر آپ اس وقت خیال نہیں رکھتے. بہرحال اینی ویز اگر آپ مائک آن کریں تو شور کا خیال رکھیں, پھر بولیں. نہیں آن کریں کوئی بات نہیں, اونچی آواز میں خود سے بولیں, ٹھیک ہے, تب بھی ٹھیک ہے. تو آئیے یا ایوہن, اچھا یا ایوہا پہلے تو اس کا بتا دیں. حرف ندا اے, ٹھیک ہے. ناس منا بتائیں. تمام لوگ, الناس. ٹھیک ہے. اگلا لفظ کیسے بولیں گے جو آگے لکھا ہوا ہے؟ ابھی پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ کسی نے بولا ہے آبودو, آبودو نہیں ہوگا جی, دوبارہ بولیں, کیا بولیں گے؟ کے ٹیبل سے ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کا امر آتا ہے اوبد, اور یہ عبادت کرو, عبادت کرو, کہ سب عبادت کرو. رب کم, اس کا اشارہ کریں کس طرف ہوگا؟ سب کے سامنے, آپ سب کے رب کی سامنے ہوگا رب کی, ٹھیک ہے. الذی وہ جو ایک, جمع وہ بولیں ایک, الذین, الذی الذین, ٹھیک ہے جی. والذین آگے خلقکم, خلقکم بنایا تم سب کو, سب کو بنایا. خلق یخلق, پیدا کیا کم تم سب کو, ہے نا, اس طرح. والذین آگے الذین, قبلکم, کیا ٹکڑے ہوں گے قبلکم؟ قبلی اور کم, ہاں یعنی دو ٹکڑے. لعلکم, تم سب, شاید کہ تم سب, اچھا تتقون, متقی سے اور متقین والے پڑھ چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ڈرنے والے, تو تتقون ڈرنے والے ہو جو. الذی جعل, اللہ کا اشارہ کریں سارے, کون سا ٹیبل ہے سب سے سوال ہے یہ. جعل عبد المحمد صاحب اس نے بنایا, جعل اس نے بنایا. لکم, آپ سب کے لیے. ارض کا مطلب سب کو آتا ہے, بتائیں فٹافٹ. ارض کیا ہے؟ زمین. اور یہ جو شا یا فرش, بڑا ہی سان ہے, فرش. فرش, بچھونا, اور سما کیا ہے؟ آسمان, آسمان, اس کو بنا دیا بنا, تو زمین کو, آسمان کو چھت. سر یہ نیا لفظ ہے, آسمان کو چھت, تو فرش زمین, فرش آسمان چھت. ہاں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, یہ جو ماء ہے نا, ماء, یہ ماء ہے, کون سا ماء ہے؟ پانی, پانی, بالکل صحیح ہے, یہ بھی آپ استعمال میں ہے. اب یہ دیکھیں نا, جہاں سے شور ہے نا پھر مجھے سارے مائکس آف کرنے پڑیں گے. تو فَأَخْرَجَ, اس کو اب کر لیں. اور خارج کا لفظ اردو میں اس طرح عام ہے, بھی, اس میں سے, بھی, اس میں سے, کس میں سے بلا, تو یہ آپ نے اس پر غور کرنا ہے. ہاں, منس نہیں, بھی جو ہے کس میں سے, وانزل من السماء ماء فاخرج به, آسمان سے, آسمان سے تو نہیں, زمین سے نکالا, پانی سے, پانی سے اس نے کیا کیا, من الثمرات. تو ثمرات کیا ہوتے ہیں؟ ثمر کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. اب یہ پلیز میرا خیال ہے مائکس آف کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے تو. اور آگے ہے رزق لکم, تو رزق کا لفظ آپ کو پتہ ہے لکم. اور یہ جو اگلی آیہ مبارکہ ہے نا, یہ جب بھی آتی ہے تو مجھے یہ یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ میرے
بیٹا جو ہے he was 7 only, پچھلے سال کی بات ہے. تو مجھے آج کہتا ہے اس آیہ مبارکہ قرآن میں دیکھ کے کہ میں اس کا ترجمہ کر سکتا ہوں. تو یہ اندادہ کا مطلب بتا دیں آپ اس میں سے. تو مجھے اس دن الحمدللہ ایک تو بڑی خوشی ہوئی اور ایک یہ جوش بھی پیدا ہو گیا کہ نہیں اگر اتنا آسان ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کو اپنے بچوں کو اس طریقے سے ان کورسز کے ذریعے قرآن کو سکھانے کی کوشش کریں. تو فلا میرا خیال ہے آپ سب بھی یہ کر سکتے ہیں. پہلے تو فلا تجعلوا، یہ کیا ٹکڑے اور کیا اشارہ ہوگا یہ سارے کریں آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے. مائک سب میں نے آف کر دیے معذرت کے ساتھ کیونکہ لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں اس کا اشارہ بھی کریں آپ سب، ٹھیک ہے، اور ٹکڑے بھی کر کے مجھے بتائیں. تو انشاءاللہ پھر اگر تو آپ نے یہ نہیں کا اشارہ کیا ہے نا، لا تجعلوا، لا تجعل، لا تجعلوا، پھر تو ٹھیک تھا، ٹھیک ہے. تجعلوا، اور مت بناؤ تم سب، ٹھیک ہے، یہ وہ والا. فلا پس کے معنی میں آگے، للہ اللہ کے لیے. اندادہ کا لفظ نیا اس میں، اس نے مجھے کہا تھا اس کا معنی بتائیں تو شریک یا پارٹنر، حصے دار، یہ جمع ہے اصل میں، اور ند ہوتی ہے اس کا سنگولر ایک، اور یہ جمع ہے اندادہ، ٹھیک ہے جی. وانتم تعلمون، تو یہ آپ سب کو پتا ہے وانتم تعلمون، ٹھیک ہو گیا. تعلمون کس ٹیبل سے ہے؟ علم یعلم تعلم تعلمون، ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ دیکھیں آج کے سبق میں ویسے ذرا مجھے بتائیں سارے چیٹ باکس میں کتنے پرسنٹ آپ کو آتا ہے، کتنے پرسنٹ، یعنی ڈائریکٹ اور جو تھوڑا بہت اردو ریفرنس سے اور توڑ وغیرہ کر کے ہم نے ٹکڑے کر کے ماشاءاللہ. دیکھیں یہ تو 90% واقعی آتا ہے. جب کوئی اکا دکا لفظ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ ہوئی نا بات، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ الفاظ کی سٹرکچر حیت اس پہ غور ضرور کرنا ہے آپ نے، تاکہ اس کی مدد سے اور الفاظ قرآن میں آنے والے ہم سیکھ سکیں، ٹھیک ہے. تو آئیے اب ہم انشاءاللہ اس کو شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تو اب انشاءاللہ پہلی آیہ مبارکہ جو ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، تو آپ سب کو آتا ہے اب الحمدللہ. اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، جمع کا امر کا جمع کا صیغہ، ربکم الذی اپنے رب کی. تمہارا رب یعنی تم سب کا رب سے مراد تم اپنے رب کی. تو یوں ایکسپریشن اس کا ترجمہ بنتا ہے الذی، وہ جو جس نے خلقکم، خلقکم اس نے پیدا کیا تم سب کو، والذین اور ان سب کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، من سے، قبلکم تم میں سے پہلے تھے، لعلکم تتقون. تو لعل کا لفظ لعل، تاکہ تم سب، تتقون تم سب پرہیزگار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ. تو متقی کا لفظ تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں. سو اب دیکھیے اس کی شرح میں یا ایھا الناس، ساری انسانیت کو خطاب کیا گیا. اور کتنی پیاری بات ہمارے بھائی ابھی فیصل فرما رہے تھے کہ پیچھے اللہ رب العزت نے کہا کہ میں ابھی تمہیں مہلت دے رہا ہوں کہ تمہیں دعوت قرآن دی جائے. تو کئی خالی عرب کے لوگ، خالی ہمیں ایشیا یا پاکستان والوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو یہ دعوت دی گئی. اور یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. سو برائے مہربانی یہ جو مسلمان ہے نا، اپنا ذرا اپنا مقام اور اپنا درجہ اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بلند کیجئے کہ ہم نے ایک بڑا مقصد کرنا ہے، ہماری زندگی کا ہائر پرپز ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو. تو مقصد کیا ہوا یہاں ساتھ ہی بنانے کی بات کرتے ہوئے، پیدا کرتے ہوئے کیا کیا کہ اس نے پیدا ہی تمہیں اس لیے کیا تھا. تخلیق کا مقصد ہی یہ تھا. اور وہ آپ کو یاد ہے ہم نے QC1 میں بھی یہ پڑھا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
کہ میں نے تو پیدا نہیں کیا سوائے اس کام کے یہ جن و انس کو کہ یہ عبادت کریں، تاکہ یہ عبادت کریں، تو اللہ کی اطاعت کرنا. تو یہ نقطہ ویسے ہم سب کے لیے بھی قابل غور ہے بہت زیادہ. تو اس لیے اس نے ہم سب کو بہترین انداز میں پھر پیدا کیا کہ ہمارا وجود بھی اس کے ہونے کا ثبوت ہے. تو اس پر ہی اگر غور کر لیا جائے تو انسان کسی بھی چیز کو اللہ رب العزت نے اس کو یہ قوت دی، اسے بہتر کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے، چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر بنا سکتا ہے، الگ الگ کر سکتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ایسا دماغ اس کو دے دیا. آپ کبھی غور کریں نا انسان کے کاموں کے اوپر، اور خاص طور پہ اس دور میں جہاں ہم رہ رہے ہیں تو لگتا ہے نا کہ جیسے یہ جادو کر رہا ہے ہر طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ عطا کر کے اس کو یہ ساری قوتیں اور سارا کچھ دیا. اگر غور کریں تو کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا یہ ایک نئے سرے سے. یعنی انہی چیزوں کو جو اللہ نے دی ہوئی اگر آپ بیس دیکھیں گے نا جا کے تو پتہ چلے گا کہ وہ وہی ہے جو اللہ نے پیدا کی تھی، اس سے آگے بڑھ کر اس نے یہ کارنامہ کر لیا. تو اس لیے عبادت کا نتیجہ کیا نکلے کہ تم ڈرنے والے، پرہیزگار، اللہ رب العزت کا خوف کھانے والے، گمراہی سے بچنے والے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے، اور دین و دنیا میں اللہ کی رضا کے ساتھ چلنے والے، اور آخرت کے نقصان سے بچنے والے، اور پھر پورے خلوص اور محبت سے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. لعلکم تتقون. تو ہو کیا اے لوگوں، ساری انسانیت کو دعوت دی گئی کہ عبادت کرو. کس کی؟ اس اللہ کی جس نے تم سب کو پیدا کیا، اور نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ شروع دن سے لے کے سب کو. اور مقصد کیا تھا؟ عبادت کرو اور پرہیزگار بن جاؤ. تو یہاں پر بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. کتنا آسان ترین حدیث کے الفاظ دیکھیں، رحمان کی عبادت کرو. اللہ کے فضل سے ہم ایمان والے ہیں. اب اگلا معاملہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور اس کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کانسیپٹ کہ اچھی نیت سے کیے جانے والا کوئی کام بھی جو ہے وہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. تو آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلائیے اور سلام کیجیے اور اسے پھیلائیے. تو میں جاتے جاتے اور کچھ احادیث کی روشنی میں آپ جسے جانتے ہیں نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرے. تو اسلام کہتا ہوں تو لوگ پلٹ کے دیکھتے ہیں آپ کو، پھر تو جواب بھی دیتے ہیں. تو اسے پھیلائیے، چھوٹا ہو. چھوٹے بچوں کو تمہیں اکثر وہ انہیں بڑا سرپرائز لگتا ہے، السلام علیکم، وہ ایسے دیکھتے ہیں یہ کون ہے جو ہمیں اسلام کر رہا ہے. تو بڑا آسان حل ہے جنت میں داخل ہونے کا. ایک نظر مار لیجیے، آسان ہے. ابھی الحمدللہ آپ سب نے بتایا ہے. اگر اسی میں کوئی چیز نہیں ہے کسی کے لیے تو وہ کیا ہوگا؟ لعلکم. تو یہ لعل کو کم کے ساتھ جوڑا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. چلیے جی بتائیے، اعبدوا ربکم ABCD. اب آپ لکھیں چیٹ باکس میں. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، ویری گڈ، گڈ گوئنگ. یہ فوری طور پہ اگر چیٹ باکس میں نہیں بھی لکھ پاتے نا، فوری منہ سے بول دیا کریں تاکہ جب صحیح آنسر آئے تو آپ کو خوشی ہو. الذی خلقکم، الذی خلقکم. جی تو یہ بی کیوں بول رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم ہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ خلقکم، خلقہ ماضی ہے نا، تو اس لیے آپ کی بات بازو کا تھوڑی سی مس آؤٹ کر دیتے ہیں، تو اس کو ذرا ذہن میں رکھا کریں. ٹھیک ہے جی. آئیے، ہماری تخلیق یا پیدائش کا مقصد، ذرا ذہن کو کھول کر جواب دینا. یہ کون سا آنسر رائٹ ہے یا کیا ایک ہی ہے جواب؟ ہاں، تخلیق کا مقصد تو ظاہر ہے اللہ کی عبادت کرنا. تو آئیے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء.
تو الذی جعل لکم الارض، الذی وہ جو ہے وہ کون ہے، جعل لکم جعل اس نے بنایا، لکم تم سب کے لیے، اور زمین کو کیا، فرش. تو فراشا کا لفظ فرش آسان ہے، آپ سب کو آتا ہے. آسمان کو بنا چھت، وانزلہ اور نازل کیا، تو نازل کا لفظ بھی اردو میں انزلہ نازل کیا، من السماء اس نے نازل کیا آسمان سے، ماءً یا ماء اور پانی، اور اس کی حیت دوسرے ماء سے مختلف ہے، اس لیے آپ کو انشاءاللہ یہ الگ سے نظر آئے گا. فاخرج پس اخرج پھر اس نے نکالا، بھی اس کے ذریعے سے، کیا، من الثمرات پھلوں میں سے. یہ ایکسپریشن ذرا غور سے دیکھیں، مان پانی میں سے، فاخرج بھی پھر اس نے نکالا اس کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں سے، کیا، رزق، یعنی پانی کے ذریعے سے پھل بنائے جو تمہارے لیے رزق بن گئے. تو ثمر کا لفظ بھی چونکہ عام ہے اس لیے میں آگے چلتا جا رہا ہوں. رزق لکم تم سب کے لیے. تو اب تم کیا کرو، جب اللہ نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، فلا پس، لا تجعلوا یہ والا اشارہ، اور جعلہ کا ٹیبل تو شروع میں کیا ہوا ہے، اس لیے بہت اچھا ہوگا آپ سب کا. تو مت ٹھہراؤ، مت بناؤ، للہ اللہ کے لیے، یہ لفظ ہے نیا، اندادہ، تو یہ جمع ہے، کوئی بھی شریک، یہ زیادہ شریکوں کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کا کوئی شریک مت ٹھہراؤ. وَأَنْتُمْ اور تم سب تعلمون جانتے ہو. تو اب دیکھیے یہاں بڑے زبردست اسباق ہیں. اب آپ اگر غور کریں زمین اور آسمان کے بنانے میں اللہ رب العزت کی عظمت و جلالت اور الہیت کا ایسا خوبصورت اظہار ہے. اصل میں ہم غور ہی نہیں کرتے نا، کہ صرف اگر ہم یہی غور کر لیں کہ کہیں پر جیسے پہاڑی زمین ہو اور عام سطح ہو کتنا فرق پڑ جاتا ہے، اور صحرا ہو اور دلدلی زمین ہو اور ایک عام سالڈ زمین ہو. تو غور کریں کہ اگر زمین اللہ رب العزت اس طرح کی بنا دیتا، دیکھیں نا، یہ اب ذرا غور کریں نا ساری کی ساری، تو انسانوں کا کیا عالم ہوتا ہے، ان کا کیسے ہم رہ پاتے. آج تک دیکھیں ہزاروں سال ہو گئے انسان یہاں بس نہیں پایا، تو اس کی مہربانی کا کیا خوبصورت عالم ہے. یہ میں کبھی اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، الحمدللہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے. تو یہ موٹر وے سے جب کبھی جائیں نا، تو ہم یہ سالٹ ٹرین سے جب نیچے اترتے ہیں، تو میں ہمیشہ ہی ہر دفعہ جب وہ دیکھتا ہوں نا، جب سالٹ ٹرین سے اگر آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا تو یہ آپ نیچے اترتے ہیں تو ایک دم میدان، آپ پیچھے پہاڑ سے چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں پوٹوہار، اور یہاں اترتے ہیں تو سامنے آپ کو اسٹرائک کرتے تو ایک بڑا کھلا سا میدان نظر آتا ہے. تو وہ پھر مجھے اکثر وہ والی آیات بھی یاد آ جاتی ہیں کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیسے زبردست زمین بنا دی. اور پھر چھت، اب یہ سائنٹیفکلی آپ کو پتہ ہے کہ اگر اوزون کی لیئر نہ ہو تو کیا ہوگا، ایسی شعاعیں آئیں گی جو انسان کو جلا دیں گی، کینسیریس کر دیں گی، زندگی ناممکن ہو جائے گی. تو ایک خاص طے رکھی، سورج بھی دیا، سورج دھوپ کی ہمیں تمازت بھی دی، اور اس سے بچنے کے لیے سامان بھی پیدا کیا. تو اس کو سوچ کر جو ہے نا زمین و آسمان کے کانسیپٹ کو، اور پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. تو بچپن میں گریڈ 2-3 میں آپ کو واٹر سائیکل آپ کو پتہ ہے نا، 4-5 میں بھی یہ پڑھتے ہیں. تو اس کو کبھی ماشاءاللہ ہماری سسٹر سائمہ کہہ رہی ہیں کہ جی آئی آلسو سیم فیلنگ اباؤٹ دیٹ. سو پانی برسانے کا نظام کبھی غور کریں نا، کیا ہوتا ہے، بھاپ اٹھی، بادل اوپر جا کے بنے، وہ کہیں سے چلے، سمندروں سے پانی اٹھا، آیا پہاڑوں کے اوپر برسا، وہاں سے برف پگھلی. تو کیسے خوبصورت نظام ہے پورا. ورنہ بندہ غور کرے کہ یہ تو پانی سارا سمندروں میں چلا گیا تو پھر کیا بنے گا ہمارا. تو دس از دی sort of the system which Allah has created. ٹھیک ہے. سو so اس پر کبھی غور کریں، اس کو کبھی دیکھیں انشاءاللہ. اور پھر کیا خوبصورت پھل ہیں. اور آج کل اس وقت تو آئیڈیل موسم آ جاتا ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنے کا. میں ہمیشہ ہی اس موسم میں اس وقت بہترین اور سب سے زیادہ ہمارے ملک میں پھلوں کی ایک بہتات ہو جاتی ہے، رنگ رنگ کے پھل آ جاتے ہیں. وہ چاہے پھلوں کا بادشاہ آم ہو، ابھی تربوز تھا،
گرما سردا، یہ آلو بخارا خوبانی اور یہ چیری اور یہ فالسا اور یہ جامن اور یہ لیچی اور یہ، تو کیسی اللہ تعالیٰ کی، آپ غور کریں ان چیزوں کے اوپر، ان کو دیکھا کریں تو پھر اس کی یہ ایسی آیات کے اوپر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے. تو اب ہم سب نے جو ہے نا، اب اگلا جو فروٹ خریدنا نا، ہم نے اس آیہ مبارکہ کو ذہن میں رکھ کے خریدنا کہ ہم اللہ کی اس نعمت کو خرید رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس پر غور کر کے، اور انشاءاللہ جب وہ کھائیں بھی تو اس احساس اور شکر کے ساتھ کہ یا اللہ انہیں کیسی. سو دی یعنی ہمیں اور زیادہ ان آیات کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو، اللہ کا شکر، اللہ سے محبت کا ایک وہ پیدا ہو، تو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب عبادت کریں گے تو مزہ بھی آئے گا ہمیں انشاءاللہ. تو یہ سارے انتظامات اللہ رب العزت نے کیے، ایسے نہیں ہو گیا، خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا. تو سب چیزوں کا ایک بہترین تعلق ہے. موسم بدلتا ہے، پھلوں کے قسمیں بدل جاتی ہیں، تو ذرا اس شوق اور محبت سے ہم بھی اس کو پڑھیں، اپنی زندگیوں کے ساتھ ایسوسیٹ کریں قرآن کی ہر بات کو. ٹھیک ہے جی. تو اس اللہ کے لیے شریک ٹھہرانا کتنی خطرناک بات ہوگی، کتنا بڑا ظلم ہوگا. چلیں آپ پڑھ لیجیے ایک نظر. چلے جی. رزق لکم، تو کس کے لیے رزق؟ لکم ہے، اس لیے غور سے جواب دینا، ٹھیک سوچ سمجھ کر. تم سب کے لیے نا لکم، ٹھیک ہو گیا جی، ویری گڈ. پھر بھی کچھ لوگ ذرا گڑبڑ کر دیتے ہیں، بہرحال اینی ویز ٹھیک ہے. یہ تو آپ سب کو آ گیا نا اندازہ کون ہے، ٹھیک ہو گیا جی. اور ایمان کی زیادتی کے لیے کیا کریں؟ ایمان کی زیادتی کے لیے جی، ایمان کی زیادتی کے لیے کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت نہیں کریں، کائنات پر غور کریں بس. ہاں، سیرت کا مطالعہ بھی نہیں کریں، کیا کریں؟ خالی احادیث پڑھیں. ہاں ماشاءاللہ، یہی نا بات، اے بی سی ڈی سارے ہی ہیں جی. تو اگر ہم نے ایمان میں اضافہ کرنا ہے، اور الحمدللہ اس کورس میں یہ سارے کام ہو بھی رہے ہیں، تو اب ذرا کائنات پہ غور و فکر بھی کر لیں. اس طرف آپ کو دعوت بھی دی جا رہی ہے، اور سیرت کے حوالے سے بھی کوئی خاص اگر کتاب پڑھیں تو بڑی اچھی بات ہے. آپ کوئی بھی کتاب لے لیں، یہ میرے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ پڑھی ہے، الرحیق المختوم، بڑی زبردست کتاب ہے. اس کو انٹرنیشنل ایوارڈ بھی کسی دور میں مل چکا ہے. تو آپ چاہیں تو یہ لے لیں، یا یہ اردو ترجمہ جو ہے، یہ عربی کا مقالہ تھا اصل میں، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کا رحیق المختوم. تو اس کا اردو ترجمہ اویلیبل ہے، بڑی مزے کی اوتھینٹک حدیث کی کتابوں میں سے ہے. کوئی بھی بہرحال پڑھیں سیرت کی کتاب ہے. تو آئیے جی، اب ہم انشاءاللہ رواں ترجمے کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. یہ اصل میں آپ سب کو خود کرنا چاہیے. مجھے سے اگر پوچھا جائے تو میں یہ آپ کو ترجمہ نہ دکھاؤں، بلکہ آپ سے کہوں کہ اب آپ ترجمہ کیجئے. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم عبادت کرو اس رب کی، اپنے رب کی، جس نے کہ پیدا کیا تم سب کو اور ان سب لوگوں کو تم سے قبل، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اور اگلی والی میں اسباق کیا ہے؟ دعوت ہے. قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے، اللہ کی عبادت، تقویٰ اور نقصان سے بچنا. اور دوسرے حصے میں خاص طور پر کیا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ جو جس نے بنایا تم سب کے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت، اور آسمان سے نازل کیا پانی، اور اس کے ذریعے سے نکالے پھل جو رزق ہیں تم سب کے لیے. پس مت ٹھہراؤ شریک اس کے لیے، وانتم تعلمون، جب تم سب جانتے ہو. تو ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات پہ غور و فکر کیا جائے. اللہ دعوت دے رہا ہے کہ یہ سب چیزوں کو دیکھو نا، ان کو دیکھ کے میری عظمت کے قائل بنو، اس پر غور کرو، تو اللہ کو خوشی ہوگی جب ہم یہ کریں گے.
اور شرک مت کرو، اور رزق اللہ کی طرف سے تو اسی سے مانگو. تو الحمدللہ ہم بھی اسی طرح سے پوری محبت شوق سے اور جو سنت طریقے ہیں اللہ کی عبادت کی توفیق مانگتے ہیں اللہ سے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. اور ساتھ ساتھ پلیز کوئی ماڈرن کتابیں، اسی کتاب کے ساتھ اتفاق کی بات ہے، یہ رحیق المختوم کے ساتھ ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے میرے ویب سائٹ پر ہی، 21 لیسن فار دا 21st سینچری. تو وہ بالکل ماڈرن کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر ڈیٹا سائنسز میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، تو آپ وہ بھی پڑھیے نا، تاکہ آپ کو اللہ کی کائنات کی وسعتوں کا اندازہ تو ہو، ہمیں پتہ چلے. سائنس بھی پڑھیے، دیکھیے. تو مسلمان جو ہے نا وہ ہر طرح کا علم حاصل کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ ہی رب العزت نے بنائی تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے. سو یہ بیٹے یہ ذرا کتاب مجھے پڑھانا سیکھو. چلیں جی، تو اس کے ساتھ ہی ہم اسماء اور افعال کی طرف پڑھتے ہیں. تو یہ ہے جی 21 lessons for the 21st century. You all know حریری کی. یہ خود تو یہ صاحب جیسے بھی ہوں کوئی مناسب نہیں ہے، لیکن کتاب اس نے اچھی لکھی ہے. اینی ویز، تو سما آسمان اور سماوات اس کی جمع، یہ تو آسان ہے. سمرا اور ثمرات یہ بھی ہم نے ہے. یہ ند اور انداد، یہ ذرا ذہن میں آپ کو رکھنے والی بات ہے. ند سنگولر، شریک، حصے دار، پارٹنر، اور انداد اس کی جمع ہو گئی. تو یہ ہو گیا. اور آج کے جو ہم نے افعال میں سے عبد آسان ہے، عبد یعبد، عبد عابد، معبود، عبادہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. خالق کا بھی آسان ہے، خالق یخلق، اخلق، خالق، مخلوق، خلق، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. جعلہ تو سب سے آسان ہے، یہ میں نہیں پڑھا رہا، آپ خود سے کر لیں. رازقہ کو دیکھ لیں ایک دفعہ، رازقہ ناصرہ کے وزن پر، رازقہ یرزق، ارزق، رازق، مرزوق، رزق، یہ بھی پیچھے ہم نے کیا میرا خیال ہے. عالمہ بھی آپ سب کو آتا ہے سامیہ کے وزن پر. عالمہ یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم، یہ کس کے لیے آیا بلا؟ کون بتائے گا مجھے ذرا چیٹ باکس میں بتائیں، یہ عالمہ کیوں آج ہم نے پڑھا ہے؟ کون سا ایسا آیا یہاں پر؟ جلدی سے بتائیں، دیکھتا ہوں کس کی پریزنس آف مائنڈ ہے، مجھے پتہ بھی چلے نا آپ غور کرتے ہیں نہیں کرتے. عالمہ کس؟ مسز رابعہ ضیاء، یہ ون کر گئی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ اوپر دیکھیں نا تعلمون، اس کے لیے آیا ہے علیمہ، ہے نا. علیمہ یعلم، تو پھر ہم کہتے ہیں نا تعلمون، تعلمون، تم سب جانتے ہو. ویری گڈ. تو ماشاءاللہ. ترزقون کا فعل ماضی ذرا جلدی سے بتا دیں. آسان ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، رزقتم، اور رزق کا اسم فاعل بھی رازق آسان ہے. چلیں، ند کی جمع بھی آپ نے پڑھی، انداد. اور اس کے ساتھ ہی ایک ریمائنڈر اور ایک اسپیشل مینشن جو ہے نا، مجھے ابھی یہ سسٹر رابعہ اور سسٹر سائمہ کے ناموں سے ذہن میں آ گیا کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ، پتہ نہیں آپ سب کے علم میں ہے کہ نہیں، ہم نے آپ کو ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کی دعوت دی تھی. تو ہمارے ساتھ اس وقت احباب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. یہ کون کون بیٹھا ہوا؟ بردر انجینئر عامر ملک بھی بیٹھے ہیں. اور کون ہے جی جنہوں نے ٹیچر ٹریننگ؟ ذرا آپ لوگ اپنے مائکس آن کریں. یہ جو ہیں سسٹر سائمہ اور سسٹر رابعہ اور بردر نورین. اور ذرا بتائیں آپ کا ٹیچر ٹریننگ ان سب نے ورکشاپ کی ہے جی یہاں اسلام آباد آ کے الحمدللہ. تو ایک ایک لائن میں ذرا اپنا ایکسپیرینس بتائیں. بردر انجینئر عامر ملک، پہلے آپ بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سر بہت اچھا ایکسپیرینس رہا سر، تھینک یو ویری مچ. ہاں یو آر میوٹ سر. جی سر، کافی زیادہ سیکھنے کو ملا. جو کمیاں تھیں اس کا جو ہے نا وہ اس پہ جو ہائی لائٹ کی گئی، تو اس سے جو ہے نا کافی سیکھنے کو ملا، اور انشاءاللہ اس سے جو ہے نا ہمیں کافی ہیلپ ملے گی آئندہ پڑھانے میں. یہ بردر نوید بات کر رہے ہیں؟ جی جی ہاں ماشاءاللہ، بردر نوید بھی ہمارے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اور
اور آپ میں سے کون سسٹر سائمہ آپ بتانا چاہیں گی کیسا رہا؟ اور یہ ہماری جی سر، بہن ہے اور میں ان کو خصوصی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ آئیں اور ماشاءاللہ یہ خود ٹیچر ٹریننگ کر رہی ہیں، ان کی بہن ہمارے ساتھ کورس کر رہی ہیں، ان کے بیٹے. ذرا یہ بھی بتائیں جی آپ نے کیسے کس طرح سے کس محبت سے آپ کی قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے؟ جی جی سر، السلام علیکم سر. سر الحمدللہ میرا یہ جو ایکسپیرینس تھا یہ تو خیر بہت ہی میری لائف کا جو موسٹ آسم ایکسپیرینس ہے. مجھے شاید کبھی بھی کسی بھی چیز میں اتنا میں نے نہیں میرے لیے خوشی تھی جتنی یہ اس ٹیچرز ٹریننگ ورک شاپ میں مجھے خوشی ہوئی ہے. باقی یہ کہ میں نے سٹارٹ کیا تھا لاسٹ ایئر اگست میں، پہلی کلاس لی تھی QC1 کی. میری ایک فرینڈ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کورس کر رہی ہیں ابھی، حمیرہ جبی، انہوں نے مجھے یہ مطلب اپنے اسٹیٹس پہ لگایا ہوا تھا فلائر، اور میں نے فوراً ہی ان سے پوچھا اور میں نے اس کے بعد جوائن کیا. الحمدللہ QC1 کیا. فرسٹ ٹائم 93% مارکس تھے، لیکن وہ یہ تھا کہ نہیں یہ تو ابھی بہت کم ہے، تو الحمدللہ 99 تک گئی ہوں، 100 رہ گئے ہیں، اب دیکھیں شاید اللہ کرے. پھر اس کے بعد یہ کہ میری بیٹیوں نے، ایک بیٹی نے میرے ساتھ ہی فرسٹ ٹائم کیا تھا، اور بیٹا میرا جو تھا اس نے سیکنڈ ٹائم میرے ساتھ سٹارٹ کیا QC1. اب وہ اس کورس میں ہمارے ساتھ QC2 بھی کر رہا ہے، محمد علی زین. اچھا، میری ان سسٹر کے نے سٹارٹ اور یہ کیا. بات کاٹ رہا ہوں، ان کے جو بیٹے ہیں ان سے صاحبزادے، ان سے ملاقات ہوئی، بہت خوشی ہوئی، اور مجھے جو زیادہ خوشی ہوئی وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ انگلش کورس کر کے، اینڈ آئی ایم ریئلی انٹرسٹڈ ٹو میک ہم این انگلش کورس ٹیچر انشاءاللہ ان دی فیوچر کورسز. انشاءاللہ سر. تو سر اب اس وقت جو ہے یہ جو ہمارا QC1 کا کورس چل رہا ہے، اس میں میرے فادر، میری مدر ان لا، میری بھتیجی اور مطلب یہ لوگ تو آلریڈی کر رہے ہیں، اور جو ہم لوگ باقی ایز اے ریویژن کر رہے ہیں، میری بیٹی بھی کر رہی ہے، ایک آلریڈی کر چکی ہے، چھوٹی والی ابھی کر رہی ہے. تو الحمدللہ میری اس وقت، اور میرے ہسبینڈ بھی کر رہے ہیں، جو سب سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ ٹائم ان کو ہو گئے تھے کنوینس، لیکن ان کی ٹائمنگ ان کو الاؤ نہیں کرتی تھی. تو اب الحمدللہ میری جو امیڈیٹ فیملی ہے وہ آلموسٹ یا QC1 کر چکی ہے یا کر رہی ہے. تو میرے لیے تو یہ بہت الحمدللہ خوشی کی بات ہے. اور یہ تھا کہ میں ملتان سے کیونکہ گئی تھی اسلام آباد، اور خود ڈرائیونگ کر کے گئی اور آئی ہوں، تو کیونکہ میرے ہسبینڈ کی جاب ان کو اجازت نہیں دے رہی. یہ جو میرے بھائی حضرات بیٹھے نا ہمارے ساتھ، اور جو دیکھیں وہ ایکسکیوزز تو زندگی میں پھر آتے رہتے ہیں، ذرا غور کریں میری بہن کے اوپر کہ ملتان سے یہ ڈرائیو کر کے آئی یہاں پر، اپنی ارینجمنٹس کی، بچوں کا، فیملی، سب کچھ یہاں ریزیڈینشل کورس میں یہ ٹھہری، اور پھر یہ ڈرائیو کر کے واپس بھی گئیں. اور مجھے انتہائی خوشی جس دن سے یہ انسپریشن ہوتی ہے ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے اور زیادہ اضافہ کرے اس میں. سسٹر نورین بھی بیٹھی ہوئی ہیں نا، وہ کہاں ہیں؟ چلیں سر پہلے میں بول لیتا ہوں سر. جی برادر جی فرمائیے. السلام علیکم. جی الحمدللہ مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں سر کاشف کے ساتھ چلتے ہوئے، لیکن کووڈ کی وجہ سے یہ TTW ٹیچر ٹریننگ کورس نہیں ہوا. لاسٹ ایئر نومبر میں ہوا. انفارچونیٹلی میری بھتیجی کی شادی تھی، میں اٹینڈ نہیں کر سکا. ریئلی مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن یہ اپرچونٹی آئی، میں نے کہا اس کو جانے نہیں دینا. 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن میں نے الحمدللہ ساری مجبوریاں کے بالائے طاقت رکھ کے میں نے ایک کورس کیا. کورس کے حوالے سے میرے پاس ورڈ نہیں ہے. سر کاشف بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، سر ارشد وغیرہ، سب نے بہت اچھا گائیڈ کیا. مختصر بات یہ ہے کہ ٹائم ہمارا کلاس کا چل رہا ہے، آگے کلاس بھی چلنی ہے. مختصر بات یہ ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ ایز سون ایز ہو سکتا ہے اکتوبر نومبر میں دوبارہ ہو، تو آپ لوگ اس اپرچونٹی کو مس نہ کیجئے جس طرح میں نے 2 سال مس کیا. ٹھیک ہے، بس اس اپرچونٹی کو جیسے ہی آتی ہے انشاءاللہ فلائر شیئر ہوگا تو آپ لوگوں نے فرسٹ ٹائم انشاءاللہ رجسٹرڈ ہو جانا ہے. تو آپ جو انجوائے کریں گے، جو آپ وہاں پہ سیکھیں گے، وہ آپ پوری زندگی ایک طرف رکھتے ہیں اور اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. بس یہ مختصر سی بات ہے. بس میں یہی کہوں گا آپ لوگ ایز سون ایز پاسبل جوائن کر لیجیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو، جزاکم اللہ خیر. برادر اجاز. سسٹر نورین جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ بہت فائدہ ہوا، اور یہ کہ تھوڑا سا مشکل تھا، سب کے لیے ہوتا ہے جانا اور رہنا اور یہ سارا کچھ، اور پیچھے سے کہ آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرے. تو جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ پچھلی جب تھی TTW اس میں نہیں قائل کر سکی تھی. تو
ऐसा बनाएं खुद को कि आपको जैसे कहते हैं ना अपनी जुबान ना इस्तेमाल करनी पड़े, आप अपने अमल से बताएं कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसका फायदा आपको हो रहा है। और अब ये कि खुद अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारा सिलसिला बन गया और अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको इंशाल्लाह सिलसिले को आगे चलाना है, बढ़ाना है इंशाल्लाह। माशाल्लाह सिस्टर, तो ये भी हमारी बहन आई हुई थी और बिल्कुल यहाँ पर भी जो रेजिडेंशियल हमारी बहनें ठहरती हैं, इवन उनको भी सपोर्ट करने के लिए इंतजामात होते हैं और हमारे भाई भी, और बस ये भी इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है कि मेक योर फैमिली ज्वाइन यू, एंड सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हमारा अमल जो है ना दैट शुड मतलब जो दूसरे हैं वो उसकी बेस के ऊपर आपको सपोर्ट करें, ना कि आपके फोर्स करने पर या आपके कहने पर। तो ठीक है जी, हमारे पास क्लास का वक्त कम है, मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था कि इस पर हम और ज्यादा बात करें, लेकिन वक्त का ख्याल करते हुए, क्योंकि बड़ी खुशी की बात है ये सारे अहबाब वहाँ आए और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग की, और अब इंशाल्लाह ये आगे पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप भी इस सिलसिले का हिस्सा बने। कुरान शुड चेंज आवर लाइव्स, कुरान शुड गाइड अस फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ, दैट इज द पर्पस ऑफ द कोर्स। ठीक है जी, सो आइए आज की ग्रामर की क्लास की तरफ पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ये रिमाइंडर भी आपने नोट कर लिया है कि हमारा कमिंग वीक में मिड क्विज है, तो उसके हवाले से भी और बात इंशाल्लाह क्लास के एंड पे करते हैं, ये कल की क्लास में कर लेंगे, वो भी ज़हन में रखना है। तो ग्रामर में हम इंशाल्लाह आज, पिछली दफ़ा हमने जन्ना यजुन्नु और आज दल्ला यदिल्लु जो है इसको हम पढ़ेंगे। सो दल्ला का जो फेल है उस हवाले से आपको पता है कि अब हम क्या कर रहे हैं। हमने कहा कि हम कमजोर हरूफ को देखते देखते अब जो तकरार वाले हरूफ हैं, कौन से हरूफ हैं? तकरार वाले। और याद रखने के लिए अगर आप चाहते हैं यकसा हरूफ वाले अफाल को, कि यही बात को चलाते हुए अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहबा वअदा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, क़ाला ज़ादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, और अच्छा गुमान रखो, जन्ना, वरना भटक जाओगे, दल्ला। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी अब ये वाला हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस पर बात कर रहे हैं। तो यकसा हरूफ वाले अफाल जिसमें तकरार वाले हरूफ आ रहे हैं, यकसा हरूफ हैं, यानी जैसे जन्ना में नून 2 मरतबा है, दौला में लाम 2 मरतबा है, तो इसी तरह इस पूरे टेबल को लेके चलेंगे। पैटर्न आप पहले पढ़ चुके हैं। तो दल्ला का मतलब वो गुमराह हुआ। ये दलालत का लफ्ज जो है ना, हम जो उर्दू में चूंकि हम इसको ज़ुआत की तरह जलालत कहते हैं, ये इस्तेमाल भी होता है गुमराही की सेंस में। तो दल्ला वो गुमराह हुआ, और इसी को हम लेके आगे पूरा माजी का सीगा, दल्ला दल्लू, वो सब गुमराह हुए। तो अब ये देखें ना, 2 लाम थे ना, 2 लाम के लिए अरबी में कुलिया क्या है, उस पर शद आ जाती है। लेकिन हमने जन्ना में भी जननतु जननता जननतु, ये टेबल्स का पैटर्न है ना हमारे, तो हमने उसी पैटर्न को कंटिन्यू रखते हुए इसको भी जोड़ने की बजाय अलग अलग कर दिया कि अगर हम कहते हैं ना दल लत, तो वो पैटर्न भी बदल जाता, साउंड भी बदलती। तो अरबों ने और हमारी आसानी के लिए क्या हो गया, दललतु, 2 लामों को अलग अलग लिख दिया। वरना आपको पता है अरबी में कुलिया ये है, जब 2 आए तो इकट्ठे लिख दिए जाते हैं और शद डाल दी जाती है। जैसा कि दल्ला में है, 2 लाम इकट्ठे हैं तो दल्ला, उस पर शद डली हुई है। लेकिन यहाँ दललता दललतु, इसको पैटर्न पर रखने के लिए अलग अलग लिखा गया, दललता दललतु, दललतुम दललना। तो ये आपने सिर्फ याद रखना है। आइए इसको हम इसी उसके ऊपर माजी के इस पैटर्न में पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। माशाल्लाह प्रैक्टिस तो आप लोगों की अब उम्मीद है टेबल्स के हवाले से बहुत अच्छी है। एक दफ़ा आप मेरे साथ सारे करें, फिर हम इस इंशाल्लाह आप करेंगे। तो दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दललतु मैं गुमराह हुआ, दललतुम आप सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए। तो आइए जी अब आप करवाइए। तो कौन करवा रहा है सबसे पहले? हाँ, सिस्टर राबिया ज़िया करवाइए। दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दललतु मैं गुमराह हुआ, दललतुम आप सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए। माशाल्लाह। और हमें जरा नए नए लोग जिनके हैं, सिस्टर नसरीन अख्तर करवाइए। दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दललतु मैं गुमराह हुआ, दललतुम आप सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए।
वेरी गुड जी। सिस्टर उस्मा लियाकत आप भी करवा दीजिए। जल्ला जल्लू, जललता जललतू, जललतुम जललना, हिया जलत जल्लत। हाँ, जरा तर्जुमे के साथ भी करवाएं ना। सिस्टर फातिमा चौधरी करवाइए। दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दललतु मैं गुमराह हुआ, दललतुम आप सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए। माशाल्लाह, वेरी गुड जी। सिस्टर सलमा आप करवाइए, फिर आगे चलो। दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दललतु मैं गुमराह हुआ, दललतुम आप सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए। माशाल्लाह। अच्छा देखिए, आप ना खुद से जरा दिलचस्पी के लिए इसके मुख्तलिफ तरह से याद कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे हमारी बहन कर रही थी, दल्ला दल्लू, दललता दललतू, दललतुम दललना, तो ऐसे ही तेजी से करने से भी करें, कभी मजे से, दल्ला दल्लू दललता दललतू दललतुम दललना। तो ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए ना, ताकि अभी मुझे दिया करे चैलेंज कि आप बोलचाल के लिए मिसेस खालिद और डॉक्टर फरिया। ठीक है जी, मिसेस खालिद और डॉक्टर फरिया, जरा आप ये बोलचाल शुरू करें आपस में, फिर मैं आप लोगों से इसका माना भी पूछूंगा। हल दल्ला, हल दल्ला, मादल्ला, हल गुमराह दल्लू, हुआ वो, मादल्लू, हल दललता, मादललतू, हल दललतुम, मादलल्ला। अच्छा, अब सिस्टर मिसेस खालिद मुझे ये बताएं कि ये जो लफ्ज है हल दललता, इसका माना आपको आ रहा है क्या है? इसका क्या वो गुमराह हुआ? क्या नहीं, वो? क्या तुम नहीं सर, क्या नहीं तुम गुमराह हो गए? क्या तू गुमराह हुआ? हाँ, ये है। जी। तो डॉक्टर फरिया आप ये बताएं, क्या दल्लू का क्या ज़हन में आ रहा है माना? वो सब गुमराह नहीं हुए। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, बस ठीक हो गया जी। दैट्स जस्ट अ क्विक चेक फॉर ऑल ऑफ यू। चलें तर्जुमा कीजिए। हल दल्लू वो गुमराह हुआ, हाँ, ये तो इसलिए आप सब कर। चलें, हल दलल तुम अभी आप हल दलल तुम अभी किया आपने, तो हमने कहा था मा दललना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दल्ला से जब अरबों ने इसको डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर रखा, तो उन्होंने दल्ला या दल्लू किया नहीं, या दुल्लू किया नहीं, या दिल्लू। उन्होंने कहा ये दाराबा के पैटर्न के ऊपर हम इसको सीखेंगे। जैसे दाराबा यदरिबू है, तो हम बनाएंगे दल्ला या दिल्लू, दल्ला या दिल्लू, दल्ला या दिल्लू। तो दल्ला या दिल्लू के पैटर्न के ऊपर हम भी इंशाल्लाह इसको पढ़ने की अब याद करने की कोशिश करेंगे। या दिल्लू या दिल्लूना, या दिल्लू वो गुमराह होता है, होगा। पहली दफा में मैं ये आपको बता रहा हूँ, ज़हन में रखा करना है इसको। या दिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं। तदिल्लू आप गुमराह होते हैं, अदिल्लू मैं गुमराह होता हूँ। तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लू हम सब गुमराह होते हैं। सिस्टर नजमा यासीन अब आप करवाइए। मेरा ये हटाना है। हमने क्यों किया है? तो कुछ पूछना था। अब कुछ नहीं पूछना, आप इसको वो कर दो ना। ये करने तरह हुआ है। सिस्टर आपकी आवाज चल। सिस्टर मोहम्मद यासिर, ब्रदर मोहम्मद यासिर आप करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यज़िल्लु वो गुमराह होता है, यज़िल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तज़िल्लु आप गुमराह होते हैं, अज़िल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तज़िल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नज़िल्लु हम सब गुमराह होते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड, ठीक हो गया जी। इनके बाद है सिस्टर नौरीन फातिमा, करवाइए। यदिल्लु वो गुमराह होता है, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लु आप गुमराह होते हैं, अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ,
तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लु हम सब गुमराह होते हैं। एक्सीलेंट। सिस्टर सफिया काशिफ करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। यदिल्लु वो गुमराह होता है, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लु आप गुमराह होते हैं, अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लु हम सब गुमराह होते हैं। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा आपने करवाया। जी आगे है ब्रदर फैसल अनवर, दोहराइए। यजिल्लु वो गुमराह होता है, यजिल्लुना वो सब गुमराह होते हैं, तजिल्लु आप गुमराह होते हैं, अजिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तजिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नजिल्लु हम सब गुमराह होते हैं। माशाल्लाह। ब्रदर आप जरा दोबारा दोनों करवाएं, फिर आगे चलते हैं। जी ब्रदर जाजिब खान करवाइए। यस सर। यदिल्लु वो गुमराह होता है, यदिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लु आप गुमराह होते हो, अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लु हम सब गुमराह होते हैं। माशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, नाउ इसकी जो आगे हम बोलचाल करेंगे उसमें है सिस्टर उज़मा और सिस्टर इस्मा, करवाइए जी। हल यजिल्लु ला यदिल्लु, हल यजिल्लूना ला यदिल्लूना, हल तजिल्लु ला जिल्लु, हल तजिल्लु। ठीक है। ला अच्छा अजिल्लु, अदिल्लु। ओके, सिस्टर उज़मा आप मुझे ये बता दें कि यहाँ पे ला लगा हुआ है, अभी कुछ देर पहले तो हमने माँ लगाया था। सर मुजारे के लिए मुजारे के लिए क्या आता है, ला या माँ? सर ला। ठीक है, माशाल्लाह। तो कॉन्फिडेंस से बोले ना, इतना डर के क्यों बोल रहे हैं। आइए जी, आगे जो है सिस्टर फातिमा चौधरी और सिस्टर जो है नौरीन फातिमा। हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाह, ला यदिल्लु अन सबीलिल्लाह, हल यदिल्लूना अन सबीलिल्लाह, ला यदिल्लूना अन सबीलिल्लाह, हल तदिल्लु अन सबीलिल्लाह, ला अदिल्लु अन सबीलिल्लाह, हल तदिल्लूना अन सबीलिल्लाह, ला नदिल्लु अन सबीलिल्लाह। तो इसका तर्जुमा आप सब समझ रहे हैं ना। अन सबीलिल्लाह, सबीलिल्लाह आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, अल्लाह के रास्ते से, तो अन लग गया साथ से। हल यदिल्लु तो वही है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रैक्टिस की। तो आइए अरबी में तर्जुमा कीजिए। वो सब गुमराह होते हैं, ये तो अब आप फौरी कर सकते हैं। वो सब गुमराह होते हैं या होंगे, ये वो वाला है, ठीक है। तो हाँ, देख रहा हूँ अभी तक सबका वेरी गुड, ठीक है, माशाल्लाह, सबको पता है, ये ठीक हो गया। चलिए, तो इसी तरह यहाँ पर आपको पता है हम जो अम्र बनाते हैं, हम किससे बनाते हैं? हम बना लेते हैं मुदारे से, और मुदारे में से यदिल्लु से। तो हकीकतन ये आपको हर दफा बताया जाता है कि असल में तदिल्लु से बनना चाहिए था, हमने बनाया यदिल्लु से। अच्छा, आपको एक मजे की बात और भी यहाँ पे बताऊं, एक छोटी सी टिप के तौर पे ध्यान में रखें। आपने क्या कहा था, जन्ना या जुन्नु या जुन्नु, तो या हटाई थी ना आपने। तो जब अम्र बना था ना जू से जुन्ना, है ना, तो यहां भी दल्ला या दिल्लू, ये आपको याद रहेगा, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि दल्ला या दिल्लू, तो ये आपने यही बनाया ना अभी, तो या हटा दिया, तो जो आपका अम्र बनेगा ना वो दी जेर, यानी यही वाली जो मुदारे में भी नजर आई थी। तो ये आपको टिप ज़हन में लाने के लिए ज़हन में रखिए। तो दिल, तो आपको यूं जेर से है,
آگے جو چینج آئی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ ہوا کیا ہے کہ ہم نے کہا جب یا ہٹا اور ہم نے اس کی جگہ پر آخری حرف کو ساکن کرنا تھا جو ایک رول کے طور پر ہم شروع سے کہتے ہیں، تو ہم نے وہ کیا. تو عربی زبان میں کیا ہوتا ہے ڈبل ساکن نہیں رہتا، اس لیے ہم نے اس پر زبر لیا ہے. تو یہ بن گیا دلہ. تو دلہ یا دلو سے دی سے ہی دلہ ذلہ ذلہ، اور اس کی جمع آپ کو پتہ ہے کہ کیا بن جائے گی دلو. تو آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں. آئیے امر نہیں کر لیتے ہیں. دلہ دلو، دلہ گمراہ ہو جا، دلو سب گمراہ ہو جاؤ، لا تدل مت گمراہ ہو، لا تدلو مت گمراہ ہو جاؤ. یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، امر میں یہ جو امر ہوتا ہے یہ، اور آپ نے ویسے کہا تدل ہے نا، تو ان چیزوں کو آپ نے یعنی لا تدل تدلو ان کو آپس میں کنفیوز نہیں کرنا. اسی طرح کسی وقت یہ لا تدلو نہیں کے سیغے کو کسی اور کے ساتھ جمع کے سیغے کے ساتھ دلہ دلو وغیرہ کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا کہ شاید اس کے ساتھ کوئی، تو یہ الگ سے سیغہ ہے لا تدلو مت گمراہ ہو جاؤ. تو جی کروائیے جی. اب میں تو یہ چاہتا ہوں ذرا میں نئے کوئی احباب کو چانس دوں، تو دیکھتے ہیں میں کس کے نام قرۂ فال نکلتا ہے. یہ بھی کروا چکی ہیں، یہ بھی کروا چکی ہیں. اچھا جی ہاں یہ سسٹر شگفتہ کروائیے. جی سر. دلہ گمراہ ہو، دلو گمراہ ہو جاؤ، لا تدلہ مت گمراہ ہو، لا تدلو مت گمراہ ہو جاؤ. ماشاءاللہ ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے، صحیح کروایا آپ نے. اور محمد یاسر کروائیے. ذلہ گمراہ ہو جا، ذلو گمراہ ہو جاؤ، لا تو ذلہ مت گمراہ ہو جا، لا تو ذلو مت گمراہ ہو جاؤ. ماشاءاللہ سسٹر عفت زین العابدین کروائیے. جی السلام علیکم. دلہ گمراہ ہو جا، دلو گمراہ ہو جاؤ، لا تدلہ مت گمراہ ہو جا، لا تدلو مت گمراہ ہو جاؤ. بہت خوب سسٹر. اور الحمدللہ اس کے ساتھ ہی اب ہم اس سے فاعل اور مفعول اور فعل. تو اب ہم نے کہا دالن. اب دالن کون تھا؟ گمراہ ہونے والا. اس سے کوئی چیز آپ لوگوں کو ذہن میں آئی ہے کسی کو؟ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون جواب دیتا ہے. ویری گڈ. وہ کیسے بنا تھا؟ سے دالین کی جمع دالن سے ہے نا، دالین، اور دالن سے تو دالون بہت والا بنے گا نا. تو اب الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم نے وہاں جب شروع کیا تھا اس وقت آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں میں کیا سیکھوں گی، سیکھ پاؤں گا یا نہیں، کیا حالات ہوں گے. الحمدللہ آج اس سٹیج پر پہنچے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اچھا یہ دالن گمراہ ہونے والا، تو دالین اس کی جمع وہ سب جو گمراہ ہوئے. اور گمراہ ہونے والا خود ہی گمراہ ہوتا ہے، کوئی دوسرے پر اثر نہیں پڑتا، تو اس لیے اس کی ڈیش مفعول بھی خود ہی ہے. تو ضلالت یا ضلالہ یہ کیا ہے؟ گمراہی. یہ میں آپ کو کہتا ہوں اردو میں بھی ہم اس کو ضلالت کے لفظ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اس کو. تو ضلالہ گولتا ہا میں بدل گئی تو ضلالہ یا ضلالت گمراہی. ٹھیک ہے جی، کیا گمراہی ضلالہ. تو بتائیے اب کون کرائے گا اس کو؟ ذرا فٹافٹ پریکٹس کر دیں. جی کرائیے صرف سسٹر عظمیٰ کروا دیجیے. زالن گمراہ ہونے والا، زلالتن گمراہ ہونا. اس کا یہ ہمیشہ اس طرح مفعول بول نہیں کرے ہوتا. ضالن اور ڈیش اور ضلالہ، تاکہ یہ فاعل اور مفعول کل کو آپ کا کنفیوز نہ ہو. سسٹر نورین فاطمہ کروائیے. دالن گمراہ ہونے والا، ڈیش ضلالہ گمراہی. اور یہ آپ کو یاد ہے نا کہ دالن اور جمع دالین کیوں ہو سکتی ہے نا. تو ٹھیک ہے، اور کون ہے؟ تیسری دفعہ کروا لیتے ہیں. سسٹر صفیہ آپ بھی کر دیں ایک دفعہ.
दौल गुमराह होने वाला, दलाला गुमराही। बिल्कुल ठीक है, तो ठीक हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही हमने फाइल मफूल कर लिए। ये बड़ा मजे का सवाल है, जरा जवाब देने की कोशिश करें। हल हम दालूना अनित तरीक, ठीक है, तो पहले ज़हन को बताएं। अरबी में वैसे तो अगर आप जवाब दें तो बड़ी अच्छी बात है। हम है ये, हल हम दालूना अनित तरीक, तो हाँ यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी रखा गया इसको, इसलिए देखते हैं आप सर जवाब। बी, हाँ ऑप्शन बी है। ये कुछ लोग क्या लिख रहे हैं भाई, सोच कर जवाब देना, सोच कर आराम से देखें ऑप्शंस को फिर जवाब दें। जी बी है ये ना, हम दालूना अनित तरीक। तो लैसा बी दलाला, लैसा असल में होता है नहीं के लिए कहना। हाँ तो बी आपको पता है ना, ये इसमें आ रहा है, तो जलाला अभी आपने पढ़ा है, तो कौन सा जवाब ठीक होगा? किसमें कोई गुमराही नहीं है? मेरे अंदर भी कोई गुमराही नहीं है। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, टेबल हमारा मुकम्मल हुआ और पूरे टेबल को आपने अच्छी तरह से हमने दोहराना है इंशाल्लाह। और इसका शॉर्ट टेबल जो है वो तो अब हम खुद भी बना सकते हैं सारे। दल्ला यदिल्लु, दल्ला वो गुमराह हुआ, यदिल्लु वो गुमराह होता है होगा, दालुन गुमराह हो जा, डैश दालुन गुमराह होने वाला, डैश और दलाला गुमराह की। तो इसके साथ ही दल्ला से 3 अफ़ाल की चाबियां ये भी बनाई हैं, तो ठीक है। दल्ला यदिल्लु दिल्ला। और खर्रा, खर्रा का मतलब होता है वो गिरा। खर्रा का मतलब क्या होता है? वो गिरा। तो खर्रा से अस्मा की 3 चाबियां। तो खर्रा से क्या बनेगा? खारुन और डैश और खर्रुन। तो खारुन गिरने वाला, तो डैश इसलिए कि वो खुद ही गिरा है, तो खर गिरना, तो खर्रा, खर्रा या खिर्रु से ये आप लोगों का बनता है। तर्जुमा कीजिए, खरर तुम, क्या होगा? खरर तुम, क्या लें? सही है बिल्कुल, तुम सब गिरे। तो आखिरी मिनट है, आइए हम ये अब आपकी बारी है, ट्राई करें, अरबी बनाइए। बस तुम लोग गुमराह ना हो जाओ हक से। मिनल हक, हाथ खड़ा करें ना, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें जो जरा कोशिश करना चाहता है। जी चलें, ब्रदर जाजिब करवाइए, पहले आप कोशिश करें। ला तदल्लु मिनल हक। बस अब आराम से एक एक को चांस देते हैं। आपने करवाया, अब आके चांस देते हैं। जी चलें, सिस्टर शगुफ्ता बोलें। जी फला तदिल्लूना मिनल हक। अच्छा, ये तदिल्लूना आप क्यों कह रही हैं? जरा गौर करें ना, ये कौन सा ला? यही बात मैं आप लोग कह रहा था कि वो जो नहीं वाला है ना, और उसको ला ऊपर जाके गुमराह हो जाओ, गुमराह हो जाओ, नहीं करना हमने कंफ्यूज। ये देखिए अभी आ गया, यहाँ यही पॉइंट आ गया, इसलिए मैं वहां पर ये रेफरेंस दे रहा था। अच्छा चलें, आपने अब ले लिया, अब किसी और को चांस देते हैं। बस प्लीज एक लेना। सिस्टर ताइमा आप बताएं। फला तदिल्लु अनिल हक। हाँ अभी तो पीछे देखे, हमने देखा है तदिल्लु के साथ अन लग रहा है, तो अब जरा थोड़ी खिड़कियां खुली रखा करें ना। अनित तरीक नहीं देखा आपने? तो ये अरबी चूंकि इस तरह से यूज करते हैं, तो यहीं से हमने सीख गए फला तदिल्लु, ला तदिल्लु ये वाला कि मत गुमराह हो जाओ, ठीक है। और तुम सामने वालों को कहते हैं ना, या ये जो अम के सीगे हैं और नहीं के सीगे हैं, तो फापस फला तदिल्लु अनिल हक, हक से गुमराह मत हो जाओ, हट मत जाओ। तो वलद दालीन आपको आता है, हल हुआ दालुन तरीक ये भी आपको आता है। तो इसी तरह इसी वजन के ऊपर खर्रा का आप टेबल इंशाअल्लाह कर लीजिएगा। और इसके साथ ही अल्लाह से दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, इस पर गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु
इलैक। एक दफा फिर आपके नॉलेज में ले आए और रिकॉर्डिंग में भी कि आपका मिड क्विज कमिंग वीक है।